الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اما بعد۔ اللہ کے نیک بندو، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ یہ دن ماہ حرام میں آتا ہے جو ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں میں سے ایک ہے جن کے رب تعالی نے اپنی کتاب میں قسم اٹھائی ہے، اور یہ ان ایام معدودات میں سے بھی ایک ہے جن میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ یوم عرفہ یہ حرمت کے اعتبار سے سب سے بڑا اور عظیم دن ہے، کیونکہ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ میں ارشاد فرمایا، خبردار، سب سے زیادہ حرمت والا دن تمہارا یہ دن ہے، اور بے شک سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ تمہارا یہ مہینہ ہے، اور سب سے زیادہ حرمت والا شہر تمہارا یہ شہر ہے۔ اسی عرفے کے دن حاجی لوگ حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن جو وقوف عرفہ ہے ادا کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر الدیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے بارے میں سوال پوچھتے تھے کہ حج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ ہی ہے، سو جس نے عرفے کی رات کو جمع کی رات کے طلوع فجر سے پہلے پا لیا تو اس کا حج پورا ہو گیا، سو جس نے عرفے میں وقوف نہ کیا اس کی حج فوت ہو گئی۔ اسی عرفے کے دن رب تعالی نے حجۃ الوداع کے سال اسلام کی شرائع کو مکمل فرمایا، جس سے دین پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ رب تعالی کی اس امت پر سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کے دین کو مکمل کر دیا، سو اب یہ کسی اور دین کے محتاج نہ ہوں گے اور نہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے پیغمبر علیہ السلام کے ہی محتاج ہوں گے۔ سو جب ان کا دین مکمل ہو گیا تو ان پر نعمت بھی کامل ہو گئی۔ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم لوگ پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم گروہ یہود کے بارے میں اتری ہوتی تو اس دن کو عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا، کون سی آیت؟ بولا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس میں یہ آیت اتری اور اس جگہ کو بھی جہاں یہ اتری۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں جمعے کے دن اتری تھی۔ سو یوم عرفہ حاجیوں کے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی عید کا دن ہے، جیسا کہ حضرت عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق اے اہل اسلام ہماری عید ہے، اور یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ رب تعالی عرفے کے دن اپنے بندوں پر خواہ وہ حاجی ہو یا غیر حاجی یہ احسان فرماتے ہیں کہ انہیں دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کوئی دن نہیں کہ جس میں رب تعالی بندے کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور اللہ اس دن بندوں کے قریب آسمان دنیا تک آتا ہے
پھر ان سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ عرفہ کا دن فخر و مباحات کا دن ہے کہ رب تعالی جہنم سے آزادی پانے والے اپنے بندوں سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالی اہل عرفہ کے ذریعے عرفے کی شام اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کو تو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ بال گردالود آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا، یوم عاشورہ کا اور ہر ماہ کے 3 دن کا، ہر ماہ کی پہلی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ البتہ اگر کوئی حاجی ہو تو اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفہ کا روزہ نہ رکھا تھا۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے پاس لوگوں میں عرفے کے دن اس بات کا اختلاف ہو گیا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہیں یا نہیں، تو میں نے دودھ کا ایک پیالہ خدمت نبوی میں بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ سب کے سامنے عرفے کے دن نوش فرما لیا۔ یوم عرفہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے مسنون ہے اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ گزشتہ اور آئندہ کے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ پر گمان رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے 1 سال کے اور اس کے بعد کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یوم عرفہ کی فجر سے وہ خاص تکبیر شروع کر دی جاتی ہے جو فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک تکبیر پڑھا کرتے تھے، پھر نماز عصر کے بعد تکبیر پڑھنا بند کر دیتے تھے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوقات کو عبادات میں خرچ کرے اور اپنے اوقات کو اس کی طاعتوں سے آباد رکھے اور اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھے۔ بے شک یہ اوقات غنیمت اور اپنے رب کے ساتھ ایک نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی طاعت میں مسخر فرما، اور اے اللہ ہم تجھ سے تیری نعمت کا شکر ادا کرنے اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے سوال کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔